بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ العلق کی یہ آیات تلاوت کر رہے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیہ نمبر 6 تک پہنچ گئے۔ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ العلق کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی خندق نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ ناظرین، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین، ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں آگے آگے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔
وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ ناظرین، اتنے میں جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہیں تمہارے دوست جو شعر پڑھتے ہیں؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پہ مارنا چاہتی ہوں، انہوں نے میری شان میں نازیبہ شعر کہے ہیں۔ ناظرین، وہ سورۃ اللہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہیں، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ناظرین، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین، سیرت مبارکہ کا ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔
وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی کعان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کئی کعان پہاڑ کے اوپر نظر آیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ وہ بدبخت کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی نہیں۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں جبکہ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا پڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔
پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ ناظرین، جب حضرت زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب کرنے لگے۔ انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے، تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ناظرین، ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے، لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ناظرین، ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔
یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے، پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرتناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا۔ نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے کبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ آخر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ ناظرین، اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمکھٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک شخص نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔
اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا بھی ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شروع ہو گئے۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا،
یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا اے محمد، ہم سال ہا سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زورا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے جواب دیا 300 یا 300 کے لگ بھگ۔ ناظرین، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ واقع حدیبیہ کے روز ہماری تعداد 1400 تھی۔ ہم حدیبیہ کے کنویں سے پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام پانی ختم ہو جانے سے پریشان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر آ بیٹھے اور پانی طلب فرمایا۔ اس سے کلی فرمائی اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پانی اس قدر اوپر آ گیا کہ ہم اس سے پانی پینے لگے، یہاں تک کہ خوب سیراب ہوئے اور ہمارے سواریوں کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ ناظرین، عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ درختوں اور پودوں میں شعور نہیں ہوتا، لیکن احادیث مبارکہ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جب درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اطاعت کا اظہار کیا۔ امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں نصب شدہ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر قیام فرما ہو جاتے اور لوگوں سے خطاب فرماتے۔ ایک رومی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز تیار نہ کر لاؤں کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیں اور یوں محسوس ہو کہ آپ قیام فرما ہیں؟ تو اجازت مل جانے پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا۔ اس ممبر کے 2 درجے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے درجے پر جلوہ افروز ہوئے۔
جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا خشک تنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے بیل جیسی آواز نکالنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ پوری مسجد اس کی غمناک آواز سے غمگین ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، جبکہ وہ روتے ہوئے بچے کی طرح بلبلا رہا تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ رسول اللہ کے غم فراق میں قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے اسی منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، امام ترمذی نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ ناظرین، اس اعرابی نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے دوران بھی کئی حیرت انگیز معجزات رونما ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ غار سور میں قیام پذیر تھے تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ غار کے اندر نہ جھانک لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس اندیشے کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے طور پر یہ الفاظ فرمائے، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ناظرین، پھر عجیب و غریب معجزہ رونما ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا۔ کفار مکہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی شخص داخل ہوتا تو یہاں مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اندر غار میں تھے اور ان لوگوں کی بات چیت سن رہے تھے۔ بعض کتابوں میں حضرت انس بن مالک، حضرت زید بن ارقم اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم کی روایتوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں تھے اور کفار آپ دونوں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو خدا کے حکم سے غار کے عین سامنے ایک درخت اگایا، جنگلی کبوتروں نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالے بن دیے۔ مشرکین یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ بھلا اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے، یہاں تو جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں 3 رات قیام کیا، پھر وہاں سے روانگی اختیار کی۔ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتقہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد بولی، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟
اس پر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی، آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں بہت دودھ بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پیرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جعید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو 94 سال کی عمر میں بھی تندرست و توانا دیکھا۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ میری سماعت و بصارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے فیض یاب ہیں۔ میری خالہ بچپن میں مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی تھیں، یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا بیمار رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، اگر یہاں تک یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، امام طبرانی کی روایت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے،
یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ ناظرین، بہت سی احادیث میں کھانے میں برکت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف وسق یعنی 120 کلو گرام جو دے دیے۔ وہ شخص، اس کی بیوی اور ان دونوں کے ہاں آنے والے مہمان بھی ایک عرصہ تک وہی جو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو ماپ لیے۔ پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسے نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور وہ یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے۔ ناظرین، اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی۔ پھر مجھے فرمایا، انہیں لے لو اور اپنے اس توشادان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، لیکن اسے جھاڑنا نہیں۔ سو میں نے ان میں سے اتنے یعنی کئی وسق کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی، ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ ناظرین، ایک وسق 240 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کبھی وہ توشادان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔ ناظرین، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ ناظرین، بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ غزوہ تبوک کے سفر میں لوگوں کو سخت بھوک لگی تھی، کیونکہ وہ کئی روز سے فاقے سے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اونٹوں کو ذبح کر کے کھا لیں اور چربی کا تیل بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، البتہ آپ لوگوں کا بچا ہوا کھانا منگوا لیجئے اور اس پر برکت کی دعا فرمائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا۔ پھر لوگوں کا بچا ہوا کھانا منگوایا گیا۔ کوئی شخص اپنی ہتھیلی میں جوار اور کوئی کھجوریں اور کوئی روٹی کے ٹکڑے لیے چلا آ رہا تھا۔ یہ سب چیزیں مل کر بہت تھوڑی مقدار میں جمع ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب اپنے اپنے برتنوں میں کھانا بھر لیں۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ لشکر کے تمام برتن بھر گئے اور کوئی برتن خالی نہ رہا، اور سب نے مل کر مکمل سیر ہو کر کھانا کھا لیا، اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں
اور جو شخص بھی اس کلمہ پر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ شخص جنتی ہوگا۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر نکل آیا۔ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر اس پتھر پر ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ میں اجازت لے کر گھر آیا اور پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی ایسی حالت میں دیکھا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بتاؤ، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ پھر میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب آٹا گوندھ کر رکھ لیا اور ہانڈی پکنے کے قریب ہو گئی تھی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ 1-2 حضرات کے ہمراہ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں وہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارے اور نہ ہی تندور سے روٹیاں نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار سے فرمایا، کھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اندر چلو اور شور و غل نہ کرنا۔ پھر روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت ڈالا اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹیاں لے کر انہیں ڈھک دیتے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روٹیاں توڑ توڑ کر لوگوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچا بھی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم بھی کھا لو اور جن کے لیے کھانا بھیجنا ہے ان کے لیے بھی بھیج دو، کیونکہ آج کل لوگوں کو بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ ناظرین، امام ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے اس بکری کا گھی ایک مشکیزے میں جمع کیا۔ جب وہ مشکیزہ بھر گیا تو انہوں نے نوکرانی کے ہاتھ بھیجا اور کہا، اے کنیز، اس مشکیزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سالن بنائیں گے۔ تو وہ نوکرانی اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ گھی کا مشکیزہ آپ کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا مشکیزہ خالی کر کے لوٹا دو۔ پس مشکیزہ خالی کر کے واپس اسے دے دیا گیا۔ وہ مشکیزہ لے کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی ٹپک رہا ہے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے کنیز، کیا تم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئی؟ اس نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا۔ اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو میرے ساتھ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ لیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا گئیں اور کنیز ان کے ساتھ تھی۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں گھی کا مشکیزہ بھیجا تھا جس میں گھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایسا ہی کیا ہے اور یہ لے کر آئی تھی۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یہ بھرا ہوا ہے اور اس سے اسی طرح گھی ٹپک رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو اس بات سے تعجب کرتی ہے؟ حالانکہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلایا ہے جس طرح تو نے اس کے نبی کو کھلایا ہے۔ وہ کہتی ہیں بس میں گھر آئی اور میں نے اس گھی کو مختلف پیالوں میں ڈال دیا اور کچھ اس میں رہنے دیا جس سے ہم نے 1 یا 2 مہینے تک سالن بنایا۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے رستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا ہلم یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے،
پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ ناظرین، ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا،
بہذا فضلکم محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ ناظرین، یہاں مسجد اقصی تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی اے صالح فرزند اور صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے، حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم خوب ہی آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے، حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا آپ آئے۔ تو دروازہ کھولا گیا۔ جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی اور صالح نبی۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے، حتیٰ کہ 6ٹھے آسمان پر پہنچے۔
چھٹے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے ہیں۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی خوب آئے اے صالح فرزند اور اے صالح نبی۔ ناظرین، آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس کے حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر
ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا، نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ تھیں۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتکڑیاں یا توک، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی اور جلتے دھوئیں وغیرہ تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا او قال ذلک، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا لئن کان قال ذلک لقد صدق، یعنی اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔